بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور اپنے قصہ وار پروگرام درمیانی جنت کے خیال پر مبنی کہانی کی نویں قسط کے ساتھ شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے میں ہوں جبار میں ہوں۔ نئے دیکھنے والوں کے لیے مختصراً عرض ہے کہ یہ کہانی ایک ایسے خیال پر مبنی ہے جس میں انسان زمین پر گزاری ہوئی زندگی جو اسے ایک خاص مدت کے لیے اللہ نے عطا کی ہے اور اسی میں اس کا امتحان ہے۔ جب یہ اس میں پاس یا فیل ہو کر اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں پہنچتا ہے تو اس کو وہاں جزا یا سزا کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کہانی میں صرف درمیانی جنت اور اس کے بہت سے درجات کا احوال بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ وہاں بہت سے درجات کی جنتیں ہیں، یعنی اس درمیانی جنت میں ہی اس کے بہت سارے درجات ہیں جن میں انسانوں کے اعمالوں کی بنیاد پر ان کو بہتر درجوں میں یا بدتر درجوں میں رکھا جاتا ہے۔ پچھلی قسط میں ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل پرویز مشرف میں زبردست بحث چھڑی ہوئی تھی، اور بھٹو فوج کی سیاست میں مداخلت پر آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بھی قاضی فائز عیسیٰ اور کرپٹ سیاسی جماعتوں کے ذریعے فوج ملک کو لوٹ رہی ہے، اور یہ سب امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے بھی امریکہ ہی نے پھانسی پر چڑھایا تھا، مگر میرے لیے تو یہ اچھا ہی ہوا کہ اس پھانسی کی وجہ سے میں اس جنت میں بھیج دیا گیا۔ بھٹو کے رکتے ہی پرویز مشرف نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ جنرل کہہ رہا ہے کہ آپ نے فوجی حکومتوں کے ٹائم پیریڈ کو تو خوب گن لیا ہے اور اس کا خوب حساب لے رکھا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سیاست دانوں اور اپنے داماد کے بینک اکاؤنٹس بھی دیکھے ہیں کہ ان میں دولت کے انبار لگے ہیں جو ان سے چھپائے نہیں چھپ رہی؟ پاک فوج کا ادنیٰ سپاہی بھی وطن کی محبت میں اس کی حفاظت کرنے کے جذبے کے ساتھ فوج میں آتا ہے اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، جبکہ سیاست میں آنے والے خاندان کے وہ نکمے بچے ہوتے ہیں جو تعلیم کے میدان میں صفر ہوتے ہیں۔ وہ سیاسی جماعتوں میں جاتے ہی لوٹ مار کرنے کے ارادوں سے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کو سپر پاور کی سپورٹ ہوتی ہے، بلکہ انہیں سیاسی پارٹیاں نہیں کہنا چاہیے، یہ تو بیرونی آقاؤں کی لوٹ مار کی کمپنیاں ہیں جو ان کے حکم پر کام کرتی ہیں۔ ان ناکارہ بچوں کو جو اول درجے کے جاہل ہوتے ہیں، انہیں یہ سیاستدان اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے سپاہیوں اور سیاسی جماعتوں میں جانے والوں کے جذبے میں جو فرق ہوتا ہے وہ تو سویلین سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم فوجی موت سے لڑنے اور مادر وطن کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، اور آپ لوگ ڈالر حاصل کرنے کے لیے سیاست کا لبادہ اوڑھتے ہو۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ پاک نے ہمارے لوگوں کی بسوں کو کس طرح محفوظ رکھا ہے، اور سیاست دانوں کی بسیں گہری کھائیوں میں پڑی ہیں جہاں ان کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہاں ان کی وہ زبانیں بند کر دی گئی ہیں جو ٹی وی ٹاک شوز میں جھوٹ اگلتی تھیں۔ یہ بات بھٹو صاحب آپ کی ٹھیک ہے کہ جنرل ایوب سے میری حکومت تک فوج بہت عرصے ملک پر حکمرانی کرتی رہی ہے۔ اگر فوجیوں اور سیاست دانوں کے اثاثوں پر نظر ڈالیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ موجودہ دور میں جنرل باجوہ کی بات ہی کر لیتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کے مقابلے میں باجوہ کی دولت کا کیا مقابلہ ہے، اور اچانک جنرل ضیاء الحق کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم باجوہ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اور سیاستدان تو اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈکیتیوں کے بارے میں، جو وہ چوریاں اور ڈکیتیاں کر رہے ہیں ملکی خزانے سے، ہماری انٹیلیجنس ہمیں سب بتا رہی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے سامنے بھیگی بلی بنے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ پرویز مشرف کہہ رہا ہے کہ پھر یہ سیاسی لیڈر ہمارے بوٹ چاٹ کر، ہمارے ترلے منتیں کر کے ہم لوگوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ فوج کو تو مجبوراً مداخلت کرنی پڑتی ہے کہ اسے آپ لوگوں کی پل پل کی خبر ہوتی ہے، چونکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بڑی دیانتداری، محنت اور ذہانت سے یہ کام کرتی ہیں۔ مجھے اب خیال آتا ہے کہ فوجی واپس کیوں بیرکوں میں چلے جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم فوجی ان معصوم عوام کو آپ کے سارے کیوں چھوڑ کر چلے جاتے تھے، جن کی زندگی کی تمام سہولتیں یہ لٹیرے ان سے چھین لیتے ہیں۔ سیاسی لیڈر آپ سمیت اپنے مخالف معصوم بیچاروں کو قتل کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں، جسے آپ جمہوری کہتے ہیں، کتنے لوگوں کو مروایا تھا، اور آپ کے سامنے تو آپ کی اپنی پارٹی کے دوست بھی بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ کیا خورشید قصوری یاد نہیں ہے آپ کو؟
بدنام صرف الطاف حسین کو کرتے ہو، جبکہ سب کا یہی کردار رہا ہے۔ اگر پاکستان کی سیاست میں فوج مداخلت نہ کرتی رہی ہوتی تو اس پاکستان کا سائز تم لوگوں نے بیچ بیچ کر کراچی جتنا بنا دیا ہوتا۔ یہ تو آپ شکر کریں کہ پاکستان کم عرصے ہی سیاستدانوں کے ہاتھ آیا، ورنہ آپ لوگوں نے تو پورا ملک ہی بیچ ڈالا ہوتا۔ ذرا بھٹو صاحب یہ سوچو کہ جیسے تم لوگ اپنے بچوں کو اپنے بعد کرسی پر بٹھا دیتے ہو، کیا کسی جنرل نے اپنے بچے کو کرسی پر بٹھایا ہے؟ اگر ایسا ہم کر لیتے تو بچے اسکول کالجوں میں ٹینک اور توپیں لے کر پہنچ جاتے، مگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس خرابی کا پورے ملک پر اور عام معصوم عوام پر کیا پڑ رہا ہے۔ آج آپ کا نواسا جس کے دودھ کے دانت ابھی ٹوٹے نہیں ہیں اور آپ کا داماد چلا ہے اسے وزیر اعظم بنانے۔ فوجیوں کو چوکیدار کہنے والے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، کیا خالد بن ولید تمہیں چوکیدار دکھائی دیتے ہیں؟ اگر ہم بہادر لوگ موجود نہ ہوں تو تم لوگ آرام کی نیند سو بھی نہیں سکتے ہو۔ قدرتی آفات ہوں تو فوجی ہی مدد کو آتے ہیں۔ یہ ساری سیاسی جماعتیں سوائے جماعت اسلامی کے اپنے گھروں میں سوئی ہوتی ہیں، بس شام کو آ کر فوٹو سیشن کروانا اور امداد کے سامان کو لوٹنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ بیرونی امداد ہو یا اندرونی امداد ہو، سب ان کے خزانے میں جاتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر باجوہ نے کرپشن کی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے، مگر کیا یہ تمہارا زر خرید قاضی فائز عیسیٰ اس کے خلاف مقدمہ چلائے گا؟ اور کیا پاکستان میں عمران خان جیسے بندے کو تم حکومت کرنے دو گے؟ اور یہ بے حس عوام جو قیمے والے نان پر اپنا ایمان بیچ دیتی ہے، اگرچہ کہ ان کی تعداد اب بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ اقلیت میں جاتے جا رہے ہیں۔ ہر ادارے کا معمولی چپراسی جو رشوت لینے کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، اور آپ کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ہم باجوہ پر مقدمہ چلانے کی اجازت دے دیں۔ واہ بھائی واہ، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں۔ اس کے لیے پہلے تم لوگوں کو اپنی جماعتوں میں ہر سیاسی جماعت کو آزادانہ الیکشن کرانے ہوں گے، جو ان کے کارکنان جس کو بھی چاہتے ہیں وہ اوپر لے کر آئیں، آپ کے بچے نہ آ جائیں۔ اور پھر ان پارٹیوں میں اعزاز حسن اور چودھری نثار جیسے لوگوں کو اوپر لانا ہوگا جو تم لوگ کبھی نہیں کر سکتے، چونکہ سیاسی جماعتیں تم لوگوں کی بادشاہتیں ہیں۔ جانتے تو تم سب ہو، بڑی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ نیازی نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ تقریریں بڑی آتی ہیں آپ کو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم نے ملک کا سودا کیا تھا اور نیازی اپنے فوجیوں کے ساتھ بنگال کے محاذ پر موجود تھا۔ وہ وہاں پکنک منانے نہیں گیا تھا جیسے سیاستدان لندن جاتے ہیں۔ ہم اپنے سپاہیوں کو اپنے بچوں کی طرح چاہتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ آپ تو الیکشن میں مجیب الرحمان سے ہارنے کے بعد بھی وزیر اعظم بننے کے لیے بے چین تھے، جس کے لیے آپ کو سب پتا تھا کہ ملک ٹوٹ رہا ہے، اور ادھر نیازی کو کہتے ہو کہ وہ اپنے بچوں کو مروا دے۔ کیا آپ نے کبھی نیازی کی تاریخ پڑھی ہے کہ وہ کتنا کامیاب فوجی تھا؟ مگر آپ کی بے حسی اور ملک کا وزیر اعظم بننے کی خواہش نے ملک توڑ ڈالا اور بیچارے نیازی اور فوج کو بدنام کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ بھٹو بغلیں جھانکتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ یہاں یہ لوگ نہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے ٹی وی ٹاک شوز کی طرح چرب زبانی کر سکتے ہیں، چونکہ یہ حقیقی زندگی ہے اور ان کے دماغوں کا کمپیوٹر اس طرح اپڈیٹ کیا گیا ہے کہ وہ حقیقی دنیا کی طرح حقیقی بات کریں۔ میں بے نظیر کی بات نہیں کر رہا، مگر یہ زرداری اور نواز شریف جب بھی پارٹی پر برا وقت پڑا تو سیدھے لندن بھاگتے ہیں اور بیچارے سادہ لو کارکن مارے جاتے ہیں۔ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں، وہ بیچارے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بڑی محبت سے اپنی اپنی پارٹیوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان کا صلہ انہیں آپ کیا دیتے ہیں؟ فوج پر بڑی آسانی سے الزام لگا دیتے ہو۔ ذرا کسی بھی فوجی آفس میں ہمارے کسی سپاہی کو رشوت دے کر کوئی ٹینک تو اپنے بچوں کی شادی میں لا کر دکھاؤ۔ اچانک امام خمینی جنرل مشرف کو روک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تم یہ تو بتاؤ کہ تم نے سعودی عرب سے مال کیوں پکڑا تھا؟ اور پرویز مشرف سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے، بہت دھیمی آواز میں کہتا ہے کہ سر جبھی تو ہم آپ کے درجے کی جنت میں نہیں ہیں۔ اچانک وہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور سید ابوالعلا مودودی پہنچ جاتے ہیں اور ان کی تھوڑی سی گفتگو سن کر کہتے ہیں
کہ یار آج پاکستان میں اپریل 2024 ہے، پاکستان میں بڑے تماشے ہو رہے ہیں آج کل. حکومتیں ایسے چل رہی ہیں جیسے گڑیا گڈوں کا کھیل ہو. ذرا عمران خان کو تو بلواؤ، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسی گزر رہی ہے. ملتے ہیں اگلی قسط میں جہاں عمران خان ان کے درمیان موجود ہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. یار باقی صحبت زندہ. امریکہ و پاکستان زندہ باد.